بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ابتدائی دور کے بارے میں بتایا تھا کہ کیسے آپ مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزر کر عزیز مصر کے محل تک پہنچے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ان کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ ایک رات زلیخا نے سارے دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور کہا، آئیے یوسف، میں نے یہ تمام اہتمام آپ کے لیے کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ بدکاری کروں جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا؟ کیا آپ جانتی نہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے؟ یہ تمام باتیں سن کر زلیخا ان سے ضد کرنے لگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تو زلیخا بھی ان کے پیچھے بھاگی اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو روکنے کے لیے پیچھے سے ان کا کرتا کھینچا تو کرتا پھٹ گیا۔ ابھی دروازہ کھلا ہی تھا کہ سامنے عزیز مصر کھڑے تھے، جس نے ان دونوں کو اندر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جیسے ہی زلیخا نے عزیز مصر کو دیکھا تو اپنی بات سے پلٹ گئی اور کہنے لگی کہ جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے اور اسے ایک دردناک عذاب دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ ایسا کرنے کا سوچے بھی مت۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام بے حد پریشان ہو گئے اور بولے، میں گنہگار نہیں ہوں، بلکہ آپ کی بیوی ہی مجھے اندر بلوا کر برائی کرنے پر اکسا رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ جھولے میں لیٹا ہوا یہ کم سن بچہ میری سچائی کی گواہی دے گا۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے وہ بچہ بول پڑا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی۔ اس بچے نے کہا، یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھو، اگر وہ سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام گنہگار ہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور اس عورت نے ان پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ وہ وہی سمجھ گیا کہ اس واقعے میں یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں ہے، لہٰذا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اے یوسف، اس قصے کو یہی ختم کر دو اور برائے مہربانی اس کے بارے میں کسی کو بھی خبر نہ ہو، تاکہ لوگ ہمارے بارے میں باتیں نہ کرنے لگے۔ پھر عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تم عورتوں کا مکر ہے، تمہارا گناہ بہت بڑا ہے، اب جاؤ اور خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو، کیونکہ تم خطا کاروں میں سے ہو۔ اس واقعے کے بعد عزیز مصر نے بہت کوشش کی کہ یہ راز محل کے اندر تک ہی رہے، لیکن یہ بات ہر جگہ پھیل گئی اور ہر طرف زلیخا اور یوسف علیہ السلام کی باتیں ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ یہ بات مصر کی امیر عورتوں تک بھی پہنچ گئی۔ وہ زلیخا کے بارے میں تنقید برے الفاظ بولنے لگی۔ زلیخا اپنے بارے میں یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہوئی، پھر سوچنے لگی کہ کوئی ایسا منصوبہ بنانا چاہیے جس سے وہ عورتیں اس کے سامنے زبان نہ کھول سکیں اور اس کی ہم نوا بن جائیں۔ بے حد سوچنے کے بعد زلیخا کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے محل میں ایک خاص محفل کا انتظام کیا اور مصر کی تمام بیگمات کو اس محفل میں شرکت کرنے کی دعوت دی۔ جب سب عورتیں آ گئیں تو انہیں ایسے پھل پیش کیے گئے جسے کھانے کے لیے چھری کا استعمال ضروری تھا، اس لیے وہاں موجود ہر عورت کو ایک چھری دی گئی۔ پھر جب زلیخا نے اشارہ کیا تو اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے
حضرت یوسف علیہ السلام کے کمرے میں آتے ہی تمام عورتوں کے ہوش و حواس غائب ہو گئے۔ وہ ان کی خوبصورتی دیکھنے میں اس قدر مصروف ہو گئیں کہ پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ زلیخا یہ تمام حالات دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ فتح کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ پھر اس نے کہا کہ یہ وہی انسان ہے جس کے عشق پر تم سب مجھے شرمندہ کرتی رہی ہو۔ آخر وہ دن تو گزر گیا، لیکن عزیز مصر کی بیوی زلیخا اپنی شرمناک حرکتوں سے باز نہ آئی۔ وہ پھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ہر بار اس کی کوشش ناکام ہوتی تھی۔ آخرکار وہ نا امید ہو گئی۔ دوسری جانب حضرت یوسف علیہ السلام بھی زلیخا کی ان حرکتوں کی وجہ سے بے حد پریشان تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، قید خانے کا اندھیرا اور تکلیف برداشت کرنا میرے لیے اس مصیبت سے بہتر ہے، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں ان عورتوں کی وجہ سے میں کسی بڑے گناہ کے گڑھے میں نہ گر جاؤں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں اس عذاب سے نجات دلائی۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلانے میں بالکل ناکام ہو گئی تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ یوسف علیہ السلام نے مجھے مصر کی عورتوں میں بدنام کر دیا ہے اور میری عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ اگر تمہیں میرے ساتھ بھلائی ہے تو یوسف علیہ السلام کو سزا کے طور پر قید کر دو تاکہ میرے اوپر سے بدنامی کا داغ دھل جائے۔ حالانکہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا اور یوسف علیہ السلام کو سزا کے طور پر قید خانے میں ڈال دیا۔ اور یوں اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شیطان کے شر سے بچایا اور وہ قید خانے میں بند ہو گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں ہی لوگوں کو دین کی تبلیغ دینا شروع کر دی۔ ناظرین، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں لے جایا گیا، اسی دن محل کے 2 اور لوگ بھی قید خانے میں ڈالے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساتھی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ ان دونوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں سنی تو سوچا یہ انسان بہت سمجھدار لگتا ہے، کیوں نہ اس سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی جائے۔ ان میں سے ایک کو یہ خواب آئی کہ میں بادشاہ کے لیے انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں، اور اس کے دوسرے ساتھی نے کہا کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے کہ میں نے کچھ روٹیاں سر پر رکھی ہوئی ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں آدمیوں کے خوابوں کی کیا تعبیر بتائی اور کیا وہ سچ ثابت ہوئی، اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔